میں لیب اٹینڈنٹس کا، یعنی کہ آپ بچے جب آپ کے جاتے ہیں اسکول کے اندر اور سائنس کے مضامین پڑھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی لیب میں جا کر تجربے کرتے ہوں گے، پریکٹیکل کرتے ہوں گے، پھر اس پریکٹیکل کی بیس کے اوپر ان کے سائنس کے امتحانات ہوتے ہیں. یہی کام جو ہے کالجز میں بھی ہوتا ہے. وہاں پر بھی جتنی لیبارٹریاں ہیں وہ لیب اٹینڈنٹس جو ہیں انہی کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں. اس وقت جو میرے پاس فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب بھر میں مختلف اسکولوں کے اندر جو لیب اٹینڈنٹ ہیں جو لیبارٹری چلا رہے ہیں وہ 7382 ہیں، جبکہ اگر آپ آگے بڑھ کر دیکھیں کالجز کے اندر بھی تقریباً 3000 لیب اٹینڈنٹ ہیں. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہوا ہو، کیونکہ اگر خود انہوں نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، سائنس کے ساتھ میٹرک نہیں کیا ہوگا، تو وہ لیب اٹینڈنٹ کے طور پر کس طرح کام کر سکتے ہیں. لیکن دہائیاں گزر گئیں اور ایک طویل عرصہ گزر گیا. یہ سب کے سب اس وقت عملی طور پر نائب قاصدوں یعنی کہ چپڑاسیوں اور مالیوں کے برابر گریڈ میں ہے. مختلف حکومتوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو آپ کے بچوں کو سائنس کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ کریں. لیکن بار بار جو ہے نشاندہی کرنے کے باوجود، بار بار وعدہ کرنے کے باوجود لیب اٹینڈنس کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اس وقت جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ فائل جو ہے راجہ بشارت جو کہ وزیر قانون پنجاب ہے ان کے پاس موجود ہے، اور حکومت اگر اس پر عمل کرنا چاہے، کیونکہ دوسری طرف اگر کلرکوں کو دیکھ لیا جائے تو وہ بھی جو ہے اسی میٹرک کی بیس پر آتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کی مہربانی تھی کہ ان کے دور میں ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اس پر پیش رفت ہوئی. وہ تقریباً کوئی 7ویں اور 11ویں اسکیل میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لیب اٹینڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت پیچھے. یہ صورتحال ہے کیا؟ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو ساری عمر وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے سروس سٹرکچر ہے کیا؟ اس پر بات کریں گے. پروگرام کے اس حصے میں بہت ہی مشکور عمر سے یہاں پر وسیم اختر کمبو موجود ہیں. وسیم اختر پریزیڈنٹ ہیں لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نعیم سیال بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ ترجمان ہیں لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے. بہت بہت شکریہ وسیم آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. وسیم صاحب، یہ آپ لوگ جو ہے گریڈ 1 یعنی کہ یہ درجہ چہارم کے ملازمین کے ساتھ آپ کو رکھا ہوا ہے اور عرصہ دراز سے شروع سے رکھا ہوا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ نجم بھائی، یہ جو کلاس وائز ہے یہ انگریز دور سے چلتا آ رہا ہے اور انہوں نے اسی سسٹم کو بحال رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ لیبارٹریز بھی اسی وقت موجود تھی. اس کے حوالے سے قوانین بھی بنے، اور یہ ایسی اہم پوسٹ ہے کہ جس میں آپ کے بچوں نے سائنس کے اندر پریکٹیکلز کرنے ہیں اور آگے جا کے اپنا لوہا منوانا ہے. صحیح. تو سکولز کے اندر کافی ایسی لیبز ہے جن کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب نے فنڈز دیے ہیں، لاکھوں کے فنڈز کے حوالے سے، لیکن وہ زنگ آلودہ ہے اور اسے کھولنے کی اجازت تک نہیں دی جاتی سوائے 15 دن کے علاوہ. جب پریکٹیکلز بورڈز کے پیپر ہوتے ہیں اس وقت لیب کو کھولا جاتا ہے اور اس میں لیب اٹینڈ کام کرتا ہے، اور ادارے کے اندر پریکٹیکل کی سہولیت نہیں ہے جو سب سے بڑی لیب اٹینڈنس کے لیے مسائل کا سامنا بنا ہوا ہے. کیوں نہیں کھولنے دیتے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ بیسیکلی 15 دن ہے، تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے نہیں. شیڈول تو جب ہم سلیبس کو دیکھتے ہیں، بچوں کے پریکٹیکلز کو دیکھتے ہیں، اس میں آپ فزکس کی بات کر لیں، کیمسٹری کی خاص طور پہ میں کیمسٹری کی بات کروں گا، اور بایو کے بھی کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہوتے ہیں خاص طور پہ کالج لیول پہ. تو یہ تو پورا سال آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، نہیں کروائے جاتے؟ بالکل نہیں کروائے جاتے. اور اس کے اوپر اگر لیب اٹینڈنس یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پریکٹیکلز کے پیریڈ رکھے جائے تو ہمیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سکیل 1 ہونے کی وجہ سے. وسیم، یہ سکیل 1 جو ہے یہ کس طرح ایشو بنا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کیا مسائل پیدا کرتا ہے؟ سر، مسائل یہ پیدا کرتا ہے کہ جو ہماری بیسک کوالیفیکیشن ہے لیب اٹینڈنٹ کی پوسٹ کے لیے، تب ان کی گورنمنٹ آف پنجاب کی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور جو کالج مطلب ان کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں جب لیب اٹینڈنٹس کی، تب ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ میٹرک سائنس مانگتے ہیں. ریکوائرمنٹ میں یہ مسٹ ہے کہ میٹرک ود سائنس سیکنڈ ڈویژن لازمی ہو. لیکن جب بات آتی ہے مطلب اپنے جو رائٹس ہیں، اگر ہم تو گریڈ 1 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جابز آ جاتی ہیں درجہ چہارم کی ملازمتیں کہلاتی ہیں. اس میں مالی ہیں، اس میں چپڑاسی ہیں، اس میں نائب قاصد ہیں، اس میں ڈرائیور بھی کچھ ہوں گے، باقی ہوں گے، آپ کو ان کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. جی سر، بات یہ ہے کیا علم والے اور جو علم نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ان پڑھ ہے
وہ بھی اسکیل 1 لے رہا ہے, اور ایک جو لیب اٹینڈنٹ ہے وہ میٹرک. بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے ایف ایس سی بھی کی. سر الحمدللہ میں بی ایس انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن مجبوری ہے, کیا کریں, مطلب بے روزگاری سمجھ لیں یا اس کو آپ جو ٹھیک آپ کو لگتا ہے وہ سمجھ لیں, مجبوری ہے, گریڈ 1 پہ کام کرنے کے لیے مجبور ہے. لیکن جب بات آتی ہے اپنے رائٹ کی, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کے سامنے یا جو بھی معزز ہمارے مطلب حکام ہیں افسران بالا ان کے سامنے کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, وہ مانتے ہیں لیکن دیتے کچھ نہیں ہیں. آپ لیٹر دیکھ لیں, 2017 سے یہ کام چل رہا ہے لیب اٹینڈنٹس کی اپگریڈیشن کا, ٹھیک ہے. ایک کلرک ہے وہ میٹرک سے صرف پہلے 7ویں اسکیل میں تھا, ٹھیک ہے, 2016 میں وہ 11ویں اسکیل پہ چلا گیا. اب لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, آپ مجھے سر یہ بتا دیں, وہ ان کی تعلیم مڈل پاس ہے, آپ چیک کر لیں مڈل پاس ہے, اور آج وہ اسکیل 9 لے رہے ہیں. کیا جی انہوں نے احتجاج کیا اور حکومت مجبور ہو کے ان کو 9 اسکیل دینے پہ مجبور ہو گئی. جب بھی وہ احتجاج کرتی ہے حکومت ان کا ہر مطالبہ مان لیتی ہے, جو جائز ہوتا ہے وہ بھی مانتے ہیں, جو ناجائز ہوتا ہے وہ بھی مان لیتے ہیں. اب ہم بھی دھرنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے, سارے افسران بالا مانتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, لیکن ہمیں دیتے کیوں نہیں؟ وائی دیر از مچ بی اے ڈفرنس بٹوین ان نون اینڈ ایجوکیٹڈ پرسن. بالکل صحیح, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان میں پڑھے لکھے میں, اور جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں وسیم صاحب اپنا ایل ایچ ویز کے ساتھ, کلرکوں کے ساتھ, تو آپ بہت پیچھے, آپ کو جو ہے نائب قاصدوں کے ساتھ اور مالیوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. میں نجم بھائی پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے اندر جو میرے پاس فگرز ہے 142 لیب اٹینڈنٹ ایم فل ہے. میں خود ایم اے اردو 142 لیب اٹینڈنٹ جو ہے 17A کے تحت آیا, وہ ایم فل ہے. ایم فل ہے جی ایم فل ہے. اور فیصل آباد کے اندر دیگر اضلاع کے اندر کچھ ہمارے لیب اٹینڈنٹس ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی بھی ہے, وہ ان کی فگر 4 سے 5 ہے. پی ایچ ڈی بھی لیب اٹینڈنٹ ہے, اور وہ بھی گریڈ 1 میں, گریڈ 1 میں ہے, یعنی کہ درجہ 4 کی ملازمت میں, بالکل ایز چپڑاسی کے ایکول کیا گیا. بالکل بالکل. اور بات یہ ہے کہ جو نظر صاحب نے بات کی ہے, سیم اسی طرح کی پوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں اداروں کے اندر, اپنے افسران کے سامنے. ہم نے یہ مطالبہ آج سے نہیں, کافی پچھلی حکومت میں بھی اٹھایا ہوا تھا. لاسٹ ٹائم جب ہماری وزیر تعلیم سے ملاقات ہوئی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحب کے ریفرنس سے, تو انہوں نے وہاں پہ کہا جی آپ پہلے گورنمنٹ سے کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے انہیں کہا سر ان کے ساتھ انصاف کا لفظ نہیں لگا تھا, اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں, تو آپ ہماری جو مجبوری ہے وہ پوری کرے. جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت آپ نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ایک اچھا گریڈ دیا جائے, ٹیچرز کے حوالے سے خاص کر, جو ایم فل ہے ان کو فلاں گریڈ دیا جائے. لیکن آج سر سب لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہے, اور آپ کے سامنے جو آپ میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری, جو اپنا مقالہ پورا کر کے, اپنی تحقیق پوری کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے ان کے پاس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 142 افراد ایسے ہیں جنہوں نے ایم اے کے بعد ایم فل بھی کیا ہوا ہے, ایم ایس سی کے بعد وہ اس کا الاؤنس بھی لے رہے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا ان کے ساتھ؟ سر وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو پھر ہم نے ان کے افسران سے بات کر کے ان کو ایک کلاس دلوائی ہوئی ہے کہ وہ پڑھاتے ہیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. لیکن سکیل 1 ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ادارہ جو ہے, کوئی بھی ادارہ, اس میں سکیل کی عزت ہوتی ہے, چاہے جو بھی انسان. گورنمنٹ کی ملازمت میں تو جو ہے گریڈ یا سکیل بہت میٹر کرتا ہے نا, کہ آپ کس گریڈ میں ہیں, اور یہ آپ کے لیے اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس وقت آپ نے ابھی بات کی کہ جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ احتجاج کرتی ہیں اور اپنا لے لیتی ہیں, تو پھر آپ کے پاس بھی یہی راستہ رہ جاتا ہے؟ سر بالکل ہے, یہی راستہ ہے. ہم نے حکومت پنجاب کو الٹیمیٹم دیا کہ ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے. آپ چیک کر لیں اپنے ڈاکومنٹس, میں گورنمنٹ آف پنجاب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں ریلیونٹ اس کیس کے, وہ آپ چیک کر لیں. یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, خود مانے ہوئے ہیں. ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, انہوں نے جو ایک ریمائنڈر جاری کیا تھا, ایک نہیں بلکہ 2 ریمائنڈر جاری کیا تھا سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے فنانس کو, اور فنانس والوں نے فائل دبا دی, ردی کی ٹوکری میں پڑی ہے. اور جب ہم پتہ کرتے ہیں ہمیں ادھر سے بتایا جاتا ہے کہ وہ فنانس والوں نے ریورٹ کر کے راجہ بشارت جو ہمارے آنریبل وزیر قانون پنجاب ہیں ان کو دے دی ہے. ہم نے راجہ بشارت صاحب سے بھی ادھر ملاقات کی, ادھر جو راولپنڈی کا ان کا حلقہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کہتے ہیں بیٹا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, ایک ایم پی اے ہیں چودھری فواد, پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں بہاولپور سے. میں نے ان سے ٹائم لیا کہ سر آپ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا. کہتے بیٹا کیوں کرنی ہے؟ میں نے کہ سر ہمارا اپگریڈیشن کا معاملہ ہے لیب اٹینڈنٹس کا, آپ سے پہلے بھی مل چکے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بہاولپور کے لیب اٹینڈنٹس. کہتے جی بیٹا میں جانتا ہوں, لیکن کچھ مصروفیت ہے 1-2 دن, شاید آج کہہ رہے تھے وہ کہ ادھر بہاولپور میں آج پرائم منسٹر آف پاکستان
آنریبل عمران خان آ رہے ہیں اور کل چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آ رہے ہیں، لہٰذا 2-1 دن مصروفیت ہے، آپ لاہور آ جائیں۔ آپ کو کیا مطالبہ کیا ہے اب آپ کا وسیم صاحب کہ آپ کے پاس کون سا گریڈ ہونا چاہیے؟ سر ہمارا بیسیکلی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کلرک کو میٹرک بیس کے اوپر 11 اسکیل دیا گیا تو ہمیں بھی میٹرک پاس کے ساتھ 11 اسکیل ہی دیا جائے، اور ہمارا سروس اسٹرکچر اور سروس رول بنایا جائے، جبکہ محکمہ ایجوکیشن کے اندر ہمارا کوئی بنیادی رولز نہیں ہے، اس کے کتاب کے اندر ہماری کیڈرز کا نام بھی نہیں ہے کہ لیب اٹینڈنس کوئی پوسٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کئی مرتبہ ہر دفتر ہر وزیر کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں لیکن وہاں سے جو ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کا سروس سٹرکچر ہی نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کا کیڈر ہی ایگزسٹ نہیں کرتا سرکاری کتابوں کے اندر، اگر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو آپ لوگوں کی اپ گریڈیشن کیسے ہوگی؟ آپ لوگوں کو، آپ کا تو زیرو سے کام شروع ہونے والا ہے۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس کے اندر ہر کیٹیگری کی موجود ہے، لیکن لیب اٹینڈنس کو انہوں نے ادرز کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ ادرز جو الفاظ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کس کیٹیگری میں لیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ لیب اٹینڈنٹ جو ہے وہ سال میں صرف 15 دن ہی کام کرتے ہیں جب کھولی جاتی ہیں، جب ان کا کام ہی نہیں ہے تو پھر حکومت کیوں ان کو پروموٹ کرے، کیوں ان کا سروس سٹرکچر بنائے، کیوں ان کو تنخواہیں دے بڑی بڑی؟ سر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا بہتر مستقبل جو ہے وہ سائنس لیب کے اندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سفارش جو ہوتی ہے پریکٹیکلز کے اندر 30 نمبر ہوتے ہیں ایک پریکٹیکل کے، تو سفارش کروا کے وہ نالائق بچے کے جو ہے وہ نمبر لگ جاتے ہیں، جو لائق بچہ ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا بہتر مستقبل تبھی ہوگا جب لیب فنکشنل ہوگی، لیب اٹینڈنٹ اس میں کام کرے گا، سائنس ٹیچر اس کو مکمل سامان پرووائڈ کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ وسیم اختر کمبوز صاحب، صدر لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے، اس کے ساتھ ساتھ ترجمان نعیم سیال صاحب، آپ بھی تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین ایک یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ جب 15 دن صرف سال کے اندر لیبارٹری کو کھولیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ سائنس میں کیوں ایکسپرٹ نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ سرکار لیبس کو کھولتی نہیں ہے، وہاں پر بچوں کو پریکٹیکل کروائے ہی نہیں جاتے، اور اس کے بعد جو وہاں پر لیب اٹینڈنٹ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیبارٹریوں کو پورا کام کرنا چاہیے، بچوں کو جو فنڈز وہاں پر ان کا استعمال ہونا چاہیے، ان کا خورد بہت نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لیب اٹینڈنٹ جو ہے وہ موجود ہے اور میٹرک سائنس کے ساتھ موجود ہیں تو آپ ان کو چوکیداروں کے ساتھ، مالیوں کے ساتھ اور چپڑاسیوں کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو کم از کم ان کا سروس سٹرکچر بھی بنانا چاہیے۔ اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لیب اٹینڈنٹ پریشان ہیں، میرا خیال ہے حکومت کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس میں ایم فل ہیں یا جن کی اعلیٰ تعلیم ہے ان کو خصوصی پروٹوکول بھی ملنا چاہیے، خصوصی اعزازیے بھی ملنے چاہیے، ان کی پوسٹ بھی چینج ہونی چاہیے۔ اسی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔